اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے نبی کی زوجاؤں سے جو خطاب کیا، عجیب بات ہے کہ ترجمہ سب نے کیا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، جبکہ یہاں نساء کا لفظ ہے۔ ترجمہ ہونا چاہیے تھا اے نبی کی عورتوں، جس میں بیٹیاں بھی آ جائیں، جس میں بہنیں بھی آ جائیں، جس میں خالائیں بھی آ جائیں، جس میں پھوپھیاں، جو گھر میں رہتا ہے، جو نبی سے وابستہ ہے، خاندان کی عورتیں۔ لیکن سب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آگے قرینہ موجود ہے، نبی کے گھر والوں سے متعلق اور بیویوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جب یہاں قرینے کے مطابق آپ نے ترجمہ کیا یا نساء النبی کا، اے نبی کی زوجاؤ، تو پھر آیہ مباہلہ کے اندر آپ ترجمہ قرینے کے مطابق کیوں نہیں کرتے، جہاں کہا گیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ وہاں ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ یہاں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اے نبی کی زوجاؤ، تو نساء کا ترجمہ وہاں عورتیں اور نساء کا ترجمہ یہاں بیویاں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قرینہ موجود ہے، تو قرینہ وہاں بھی موجود ہے، وہاں بیٹوں کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، لہذا قرینہ ہے کہ یہ بیٹی مراد ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ لہذا مباہلے میں سرکار دو جہاں نساء کی جگہ صرف ایک خاتون کو لے کر گئے، اور وہ خاتون قیامت ہے، وہ خاتون روز محشر جس کی سرداری ہوگی جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ کی ذات پر صلوات عطیہ کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پروردگار عالم نے جو اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت کو اور تعریف کو بیان کیا، وہ قابل رشک ہے۔ چادر کا گھر جب بنایا تو جناب زہرا سے فرمایا کہ مجھے وہ چادر لا کے دے دو جو یمنی چادر ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے چادر دے دی، نبی نے چادر تان لی۔ کچھ دیر بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بدن میں ضعف ہے، مجھے چادر دے دو۔ قرینہ یہ کہہ رہا ہے کہ آرام کرنے آئے۔ امام حسن سے فرما رہی ہیں نانا چادر میں ہے۔ امام حسن چادر کے اندر نانا سے اجازت لے کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسین آئے، جناب زہرا کو معلوم تھا کہ چادر لے کے آرام کر رہے ہیں، ضعف محسوس کر رہے ہیں بدن میں۔ امام حسین کو نہیں روکا۔ مولا علی آئے، مولا علی کو نہیں روکا، مولا علی نے اجازت لی اور چادر میں چلے گئے، ایک چادر میں آ گئے۔ باتیں اگر اپنے اوپر مقایسہ کر کے سوچا جائے گا تو انسان نہیں سمجھ پائے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سو رہا ہو تو کوئی دوسرا بندہ گھر کا فرد آ کے کہے میں بھی آپ کے ساتھ لیٹ جاؤں، پھر تیسرا بھی کہے میں بھی آپ کے ساتھ۔ ہم اگر اپنے اوپر مقایسہ کریں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آرام کرنے آئے تھے، سیدہ نے نہیں روکا حسنین کو، مولا علی کو نہیں روکا، پھر خود آ گئی۔ آپ کو تو معلوم تھا، اگرچہ یہاں یہ والی بحث بھی خطرناک بحث ہے، بے ادبی کا باریک سی ایک بال برابر گزر ہے بے ادبی سے، مجھے بیوی معاف کریں گی، میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ سیدہ چادر کے اندر آ گئی اور پھر نبی نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے تو بابا نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، میں یہ ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ یہ جناب زہرا نے نقل کیا کہ میرے بابا نے ایسے فرمایا۔ یہاں پھر ایک حسین جملہ مجھے ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے ضعف بدن کو دور کرنے کے لیے چادر لی تھی نا، اور پھر یہ حسنین علیہ السلام اور جناب زہرا اور مولا علی بھی چادر میں آ گئے، تو ان کے آنے سے ضعف دور ہوگا، اس لیے کہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے مل کر دور ہوگا۔ جب یہ کامل ہو گئے تو اب جبریل بھی نہیں پہچان پا رہے، یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ جبریل اس وقت ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک ہال میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا جبریل امی کو دیکھنے میں ہمیں کوئی یہ دیوار اور یہ دروازے اور یہ چھت یہ مانے یہ رکاوٹ ہے؟ جبریل دیکھ رہے ہیں چادر کے نیچے یہ سب ہے، جبریل کو کیوں نہیں پتا کون ہے؟ کہنے یا اللہ اس میں چادر میں کون ہے؟ اور اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہے، اس میں ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ جبریل کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ جب یہ جز مل کر کل بن جاتے ہیں تو پھر یہ کل ایک علیحدہ تصویر بنتی ہے، پھر جبریل نہیں پہچان پائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے کہ اگر آپ گلاس کا پانی، جگ کا پانی، سرائی کا پانی، گھڑے مٹکے کا پانی، مختلف ظرفوں میں پانی رکھ دیں اور پوچھیں گلاس کا پانی کون سا ہے، تو صاف سب بتا سکیں گے یہ گلاس کا ہے، یہ جگ کا ہے، یہ گھڑے کا ہے، یہ سرائی کا ہے۔ لیکن یہ سارے پانی اگر ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اور پھر پوچھا جائے کہ گلاس کا پانی کون سا ہے، جگ کا پانی کون سا ہے، سرائی کا پانی کون سا ہے، تو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ جگ کا پانی کون سا ہے۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں یہ مولا علی ہیں، یہ امام حسن ہے، یہ امام حسین ہے، یہ جناب زہرا ہے، یہ مولا نبی ہے۔ لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں کہ سب شناخت کے قابل، ہم انہیں نہیں پہچان سکتے۔
ان کی معرفت ہمارے بس کی نہیں، کیونکہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جسے پہچانا نہ جا سکے، جس کو پہچاننا ممکن ہی نہ ہو۔ یہ سب فاطمہ ہے، اپنے ہی پہچان پاؤ گے کون ہے۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ عربی زبان میں ابنان کہتے ہیں تسنیہ کے لیے 2 بیٹوں کے لیے، ابن کہتے ہیں 1 بیٹے کے لیے، بنو کہتے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے۔ یہ بنوہا جو کہا ہے اللہ نے جبریل امی علیہ السلام کو، گویا یہ کہا کہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب زہرا کے بچے اس چادر کے نیچے ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت کی عصمت کے جو ہم قائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت کا باب ہے، بات ہے، پروردگار عالم نے ہمیں اس بی بی کے محبوں میں شمار کیا ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے، ہمارے ماں باپ کا ہم پہ کرم ہے، ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کسی اور دروازے پر نہیں بیٹھے، ہم اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ فاطمہ بی بی کا ایک نام ہے اور 9 لقب ہیں۔ سیدہ کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب سیدہ کا لقب زہرا ہے، اور زہرا یعنی جس سے نور ظہور کرے اور پھوٹے اور نکلے۔ روایت کہتی ہے کہ اصحاب نے مولا نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ، صبح کے وقت میں علی کے گھر سے سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، دوپہر میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، اور شام کے وقت میں مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے۔ فرمایا علی کو آنے دو، علی سے پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے۔ جب مولا تشریف فرما ہوئے، سرکار نے فرمایا میرے اصحاب نے یہ سوال کیا ہے، سلام ہو، عظمت ہے ان صحابہ کی جنہیں یہ نور نظر آیا۔ فرمایا جب فاطمہ مصلی عبادت پر صبح کے وقت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے مصلی سے سفید نور نکلتا ہے۔ سیدہ جب ظہر کے وقت میں مصلی پر کھڑی ہوتی ہیں تو زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، اور مغرب کی نماز کے لیے جب فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں تو سیدہ کے مصلی سے سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے۔ فاطمہ جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں آواز قدرت آتی ہے، اے عرشیو، اے فرشتوں ذرا زمین کی طرف دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو اہل آسمان زمین کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ جیسے اہل زمین آسمان پر چاند کو دیکھتے ہیں ہم زمین پر چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ آواز آتی ہے یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے جو مصلی عبادت پر کھڑی ہے۔ یہ ہے ایک تشریح لقب زہرا کی۔ سیدہ کے القاب میں ایک لقب ہے بطول۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ جس کے وجود میں نجاست منقطع ہو، جس کے وجود میں نجاست منقطع ہو، بطل رکھتی ہو، جدا کی گئی ہو، علیحدہ کر دی گئی ہو نجاست کو۔ خواتین کے بارے میں مولا کائنات کا ایک قول ہے، ہن نواقص العقول، نواقص الفرائض، نواقص اللحوظ۔ خواتین ناقص العقل ہیں، خواتین فرائض یعنی عبادتوں میں ناقص ہیں اور میراث میں نقص رکھتی ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ نقص سے مراد عیب نہیں ہے، نقص سے مراد کوئی عیب نہیں ہے، خواتین کا حسن ہی ان کا ناقص العقل ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ لفظ ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ خاتون ناقص العقل ہے، ہم ناقص العقل ہیں، آپ کامل العقل ہیں۔ نہیں، غلط سمجھا گیا۔ ناقص یعنی کوئی عیب اور برائی بیان نہیں ہو رہی، بلکہ نواقص العقول، ناقص العقل یعنی احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب ہیں۔ یہ احساسات اور جذبات نہ ہو تو یہ شوہرداری اچھا نہیں کر پائیں گی، یہ باپ کی خدمت اور باپ سے محبت اچھی نہیں کر پائیں گی، یہ اولاد کی تربیت نہیں کر پائیں گی۔ جذبات اور احساسات کو ان کی عقل پر غالب آنا ہوگا، تب اچھی بیوی بن سکیں گی، تب اچھی ماں بن سکیں گی، اور انہیں اچھی بیوی بننا ہے، انہیں اچھی ماں بننا ہے۔ احساسات اور جذبات، ان کے احساسات اور جذبات کے تابع شوہر کے احساسات اور جذبات ہو جاتے ہیں، ان کے احساسات اور جذبات کے تابع ان کے بچوں کے احساسات اور جذبات ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں نا کہ عبادات میں ناقص ہیں اور فرائض لحوظ میں یعنی میراث میں اور عقل میں، یہ تینوں باتیں جناب زہرا کے ہاں ماوراء ہیں۔ اس سے ایک اولاد رہیں گی مولا نبی کی تاکہ ساری میراث انہی کو ملے۔ واحد بی بی ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، فوراً نماز ظہر پڑھ رہی ہیں، جو اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں نجاست کا گزر نہیں ہے، اور عقل اس کمال پر ہے کہ جس سے علی مشورے کرتا ہو، جس سے مولا کائنات رائے لیتے ہوں، جس سے نبی پوچھتے ہوں۔ بلکہ بعض احادیث میں تو ہے کہ فرمایا میری فاطمہ یہ کہتی ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں وہی کہتا ہوں جو میری فاطمہ کہتی ہے۔ یہ کم مقام نہیں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں۔